آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک غلام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، ایک رات وہ سو رہا تھا تو اس کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کا کچا سا مکان ایک دم روشن ہو گیا ہے اور ایسی پیاری خوشبو آنے لگی کہ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسی خوشبو نہ سونگھی تھی۔ حیران ہو گیا یہ تبدیلی کیسی؟ جب غور سے دیکھا تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے غلام اپنا منہ میرے قریب کر، میں اس منہ پر بوسہ دینا چاہتا ہوں جس منہ سے تو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کہنے لگے مجھے بڑی جھجک آئی کہ کہاں میں بدکار سیاہکار اور کہاں وہ ہستی کہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، اور عرش نے جن کے تلووں کے بوسے لیے اس مکرم معظم پہ لاکھوں سلام، اور کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے کہ میرے قدم نہیں اٹھتے تھے، اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کرم نوازی فرمائی، آگے تشریف لائے اور میرے رخسار پر بوسہ دے دیا۔ جب بوسہ دیا تو میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ پورے کا پورا مکان خوشبوؤں سے معطر ہو چکا ہوا ہے۔ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، وہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ اور جس مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا وہاں سے 8 دن تک کستوری سے بھی اعلیٰ خوشبو آتی رہی۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، اس غلام کو جو یہ سعادت ملی وہ کس وجہ سے ملی؟ درود و سلام کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ملی؟ اگر یہ کام ہم بھی کر لیں تو سرکار ہمارے اوپر بھی کرم نوازی فرما دے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے یا میری اسلامی بہن سمجھتی ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں درود پاک کثرت سے پڑھ سکوں، تو میں ایک نسخہ بتلایا کرتا ہوں، آپ کا وقت بھی نہ لگے اور درود و سلام بھی پڑھا جائے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ دیکھو، آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، آپ کو وہاں پہنچنے میں یوں سمجھو جیسے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں سے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں موتی بازار میں پہنچتے ہیں تو میرا خیال ان کو گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہوگا۔ اب یہ وقت تو انہوں نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لیں، چاہے گانے گنگناتے ہوئے طے کر لیں، چاہے ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لیں۔ اگر گھر سے نکلیں سارے کام چھوڑیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جائیں، اور وہاں سے فارغ ہو کر آئیں تو راستے میں درود و سلامی پڑھتے آئیں، سودا لینے جائیں درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ ایک نوجوان نے مجھے واقعہ سنا ہے، میرا بڑا ایمان تازہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی تازگی نصیب فرمائے۔ وہ نوجوان کہنے لگا جی میں نے آپ کے نسخے پر عمل کیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی کے لیے تو میں راستے میں درود و سلام ہی پڑھتا جاتا، اور کام میں ایسا تھا کہ ہاتھ سے کرنے والا، کارپینٹر سے، کہنے لگا ہاتھ سے میں کام کرتا رہتا اور زبان سے درود و سلام ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود و سلام پڑھنے میں اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب کے ساتھ گفتگو، غیبتیں، چغلیاں، مذاق مسخری وہ بھی چھوڑ دی، وہ ٹائم بھی درود پاک کے لیے رکھ لیا۔
پھر میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، یہ فضول گیمیں چھوڑ دی، اس کی جگہ بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، اس کی جگہ بھی درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب چند دن گزرے مجھے بھی سونے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اور میری اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں، اگر وہ بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے۔ یہ اپنے گھر کا جتنا بھی کام کاج کرتی ہیں اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں، زبان تو فارغ ہے نا، اگر ہاتھ سے کام کرتی رہیں، زبان سے درود و سلام پڑھتی رہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی روزانہ کئی ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ بلکہ ایک اسلامی بہن کا مجھے فون آیا، وہ کہنے لگی حافظ صاحب میں بڑی پریشان ہوں، گھر میں اکیلی ہوں نماز پڑھنے والی، باقی سارا گھر ہی بے نمازی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا باجی اگر تو تھوڑی سی قربانی دے، نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، کرم دعا سے اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ میں نے کہا نسخہ یہ ہے کہ کھانا پکاؤ تو باوضو ہو کر پکاؤ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے کھانا پکاؤ۔ الحمدللہ اس نے عمل کیا، مجھے فون آیا چند دن بعد، کہنے لگے اب میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ آٹا گوندھ رہے ہیں تو میوزک بج رہا ہے، گانے گا رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے۔ ارے جو کھانا میوزک کے جھنکار میں پکے گا وہ جس کے پیٹ میں جائے گا اس پر کیا اثر کرے گا؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے گاؤں کے اندر چھوٹا سا ہوٹل بنایا ہوا تھا اور تھے بڑے متقی پرہیزگار۔ جب کھانا پکانے لگتے باوضو ہو کر 2 نفل پڑھتے اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مولا اگر اس میں کوئی حرام کی آمیزش ہو گئی ہے تو معاف کر دے۔ اور پھر آٹا گوندھ رہے ہیں تو پڑھتے ہیں یا عزیزو یا اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ پیڑے کر رہے ہیں یا کریمو یا اللہ، روٹی گھڑ رہے ہیں یا جبارو یا اللہ، اور روٹی کو جب تندور میں لگاتے ہیں ہاتھ کو سیک لگتا ہے، پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھنا۔ اب کھانا پکا رہے ہیں، درود و سلام پڑھیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندے پرماننٹ اس سے کھانا کھانے والے تھے، کھانا کھاتے کھاتے اللہ کے ولی بن گئے تھے۔ اس کو کہ اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھلنت آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیوں، ایک بات میری توجہ سے سننا کہ نیکی کا کمال درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی تسلیم کرے۔ نیکی کا کمال درجہ یہ ہے کہ آپ کا دشمن بھی تسلیم کرے، اس لیے کہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کو جب محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھیں گے، وہ آپ کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو بھی اچھائیوں کا رنگ دیں گے۔ جیسے ایک بندہ تھا نا، اس کے لیڈر نے ایک بات کہہ دی، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار تیرا جو لیڈر ہے اس نے سر عام مجمع میں یہ کہا ہے کہ میں پیتا ہوں مگر تھوڑی سی پیتا ہوں، لیکن کام بھی تو بہت زیادہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار یہ بات اس نے کہی، کہنے لگا حافظ صاحب جھوٹ تو نہیں نا بولا، بات تو سچی کی ہے نا۔ یعنی انہوں نے اس کو بھی اچھائی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ تو جو آپ سے عقیدت اور محبت رکھنے والا ہے وہ آپ کی برائی کو بھی اچھائی کا رنگ دے گا، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو تنقیدی نظر سے دیکھے گا۔ اگر وہ کوئی بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یار واقعی یہ بات صحیح ہے، تو یہ نیکی کا واقعی کمال درجہ ہوگا۔ مثال کے طور پر مارکیٹ میں کئی بندے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کئی عداوت رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ
بندے برملا کہتے ہیں، کہتے ہیں یار چاہے وہ میرا دشمن ہے، میرے ساتھ اس کے اختلافات ہیں، لیکن یار وہ بندہ وعدے کا سچا ہے، یار چاہے میرے ساتھ اس کے اختلافات ہیں لیکن وہ تول پورا دیتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا۔ یعنی یہ کمال درجہ ہوتا ہے نیکی کا کہ آپ کا دشمن بھی اس کو تسلیم کرے۔ اگر میری بات نہیں آپ کو سمجھ آ رہی، میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر 2 لاکھ روپیہ ہے، آپ امانت کے طور پر کسی کے پاس رکھنا چاہتے ہو، کیا اپنے دشمن کے پاس رکھو گے؟ اپنے دشمن کے پاس اپنی امانت کے پیسے رکھو گے؟ کبھی بھی نہیں رکھو گے۔ لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کفار مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کے گھر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم نے زندہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، لیکن اپنی امانتیں سرکار کے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے آپ کا جانی دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھتا ہے کہ میرے آقا سے بڑا امین کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قربان جائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میری جان کا دشمن ہے مجھے ان کی امانتوں کی کیا پرواہ، نہیں، فرمایا علی میں تجھے اپنے ساتھ رکھتا ہوں، لیکن آج تجھے یہاں علیحدہ چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان کی امانتوں کو واپس کر کے تم بھی صبح مدینہ آ جانا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ تو نیکی کا کمال درجہ یہ ہے کہ آپ کا دشمن بھی اس کو تسلیم کرے۔ تو آج میں ایسا ہی آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سنانے لگا ہوں، بڑی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ جیسے دیکھو نا، ہمارے عزیز و اقربا میں کچھ لوگ خوش عقیدہ بھی ہوتے ہیں، کچھ خوش عقیدہ نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو درود و سلام کے قائل نہیں، ختم درود کے قائل نہیں، میلاد شریف کے قائل نہیں۔ تو ہمارے بھی ایک عزیز تھے، وہ میلاد شریف کے قائل نہیں تھے، اور میرا مطلب ختم درود کے قائل نہیں تھے۔ اتفاقاً ان کو ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب جانا پڑا، تو وہاں پر 2 سال لگا کر جب وہ واپس آئے تو مجھے ملنے کے لیے آئے۔ خیر گفتگو کے دوران مجھے کہتا ہے حافظ صاحب آج آپ کو میں آپ کے عقیدے کی کوئی بات نہ سناؤں، آج آپ کو میں آپ کے عقیدے کی کوئی بات نہ سناؤں۔ میں نے کہا بھائی ضرور سناؤ۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی باہر ملک میں گیا، اور جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں جن کو کبھی اتفاق ہوا ہو تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کہنے لگا مجھے بڑی پریشانی ہوئی، بیوی بچے گھر بار دوست احباب ساتھ یاد آئیں اور میں بڑا پریشان، لیکن میں صبر کرتا رہا۔ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب مجھے گھر سے اطلاع آئی کہ تیرا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ تو کہنے لگا بس میرا وہ پیمانہ لبریز ہو گیا، میں اپنے کمرے میں جا کر چیخیں مار کے رونے لگ پڑا، آواز کے ساتھ رونے لگ پڑا۔ کہنے کہ میرے پڑوس میں 2 ہندو رہتے تھے، وہ جلدی سے میرے چیخ و پکار سن کر میرے کمرے میں آ گئے۔ بھئی کیا ہو گیا تمہیں، کیوں رو رہے؟ کہنے لگا میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یار ہم سمجھتے ہیں کہ تجھے پریشانی بڑی ہے، تو آؤ آج ہم تمہیں ایک ایسا سچا واقعہ سنائیں کہ
کہ تو سنے گا تیرا غم ختم ہو جائے گا، خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ کہنے لگا وہ ہندو مجھے یہ واقعہ سنا رہے ہیں جو میں آپ کو سنانے لگا۔ یہ واقعہ مجھے کون سنا رہا ہے؟ جو میلاد شریف کا قائل نہیں ہے، اور اس کو وہ ہندو سنا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی ہم انڈیا سے آئے ہیں، ہمارے شہر میں ایک ہندو گوالا تھا جس کا نام چھوٹو رام تھا، دودھ کا کاروبار کرتا تھا بڑا غریب، لیکن اس کے اندر ایک اچھائی یہ تھی کہ جہاں بھی محفل میلاد ہوتی وہاں وہ چلا جاتا تھا۔ اتنا دیوانہ تھا، اگر مسجد میں محفل میلاد ہو رہی ہے تو جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ کے میلاد شریف سنتا رہتا، اور اگر عام محفل ہے تو ایک سائیڈ پہ آ کے بیٹھ جاتا، وہ میلاد سنتا رہتا۔ کہنے لگے میلاد شریف کی برکت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا، اس کی اولاد پڑھ لکھ کر کی پوسٹوں پر پہنچ گئی، بڑی اعلیٰ پوسٹوں پر چل۔ کہنے لگا اس نے اپنے دودھ کا کاروبار چھوڑا، بس ایک ہی کاروبار رکھا، جہاں محفل میلاد ہو رہی ہے وہیں پہنچ رہا ہے، وہیں پہنچ رہا ہے۔ پھر ایک وقت آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کو بھی موت آ گئی۔ تو آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ ہندو اپنی میتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ صرف غریبوں کو جلاتے ہیں یا امیروں کو بھی جلاتے ہیں؟ سب کو جلاتے ہیں۔ غریبوں کے لیے عام لکڑی اور مٹی کا تیل، اور امیروں کے لیے سندل کی لکڑی اور دیسی گھی۔ یار ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلنے سے بچا لیا۔ یار وہ بھی تو آخری انسان ہی ہے، ان کے ذہن میں تو بھیجا ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی میتوں کو جلاتے ہیں، اور مجوسی اپنی میتوں کو اٹھا کر جنگل میں پھینک آتے ہیں، ان کی لاشوں کو کتے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں اور ہڈیاں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ اپنے مرنے والوں کے ساتھ حشر کرتے ہیں۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا میرا امتی غریب ہے یا امیر ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، ارے سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جائے گا۔ اور سلوک کیسا پیارا؟ فرمایا میرا امتی ہے، وہ چاہے فٹ پاتھ پر مرا ہے، اس کو خوب نہلاؤ، خوب دھلاؤ، اس کو صاف ستھرا کرو، اور اس کو معطر کرو، خوشبو لگاؤ، اور پھر اس کو سفید لباس بھی پہنا دو۔ اللہ 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 اللہ۔ فرمایا میرا امتی ہے، غریب ہے، پہلے تو اس کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، آج یہ تیرے کندھوں پر سوار ہو کے جائے گا۔ فرمایا تم سب سے پیچھے ہوگے، یہ سب سے آگے جا رہا ہوگا۔ یار اس سے اور بڑی بات میں کیا بتلاؤں؟ فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، جمعہ ہے یا عیدین ہے، ہر نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا امام سب سے آگے ہوتا ہے، باقی سب پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی انتقال کر گیا ہے، آج امام بھی پیچھے ہوگا، اس کو اس سے بھی آگے رکھا جائے گا۔ یہ رسپیکٹ، یہ جو ادب ہے بندے کو جو مرنے کے بعد دیا ہے، یہ صرف اسلام نے دیا ہے، اور کسی مذہب میں ایسی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اور پھر جب قبر میں دفن کرنا ہے، قبر کا گڑھا کھدا ہوا ہے، جناب اس کو اندر پھینک دیا جائے، اور میں نہیں میرا امتی ہے، بڑے ادب و احترام سے نیچے اتارنا ہے۔ یار ایک نے پاؤں کی طرف پکڑا ہے، ایک نے سر کی طرف سے،
درمیان میں کپڑا ڈال کے بڑے آرام آرام سے نیچے اتارا جا رہا ہے، سرکار کا امتی آ رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے، اب قبر میں اتار دیا، فرمایا بس اس کے سارے بند کھول دو، سب بند کھول دیے، اب اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، اب اوپر مٹی ڈال دو، آگے میں جانوں میرا امتی جانے۔ شکر خدا محمدی، ارے ہم کو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اس ہندو کا، چھوٹو رام کا، جو میلاد شریف کا بڑا دیوانہ تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے کیونکہ بچے کی پوسٹوں پر تھے، انہوں نے سندل کی لکڑی کا بندوبست کیا، دیسی گھی کا بندوبست کیا، اور اس کی لاش کو رکھا اور آگ جلائی، آگ کے شعلے خوب بڑھ کے، اور جب آگ جل جل کے ٹھنڈی ہو گئی تو دیکھا اس کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ میں پھر بتلاؤں، یہ مجھے کون بتلا رہا ہے؟ جو میلاد شریف کا قائل نہیں ہے، اور اس کو وہ ہندو بتلا رہا ہے۔ کہنے لگا انہوں نے سمجھا یہ کوئی اتفاقاً ہوا ہے، اس کی لاش نہیں جلی۔ کہنے لگا انہوں نے دوبارہ پھر سندل کی لکڑی، دیسی گھی کا بندوبست کیا، پھر اس کی لاش کو رکھا، پھر آگ بڑھکائی، آگ خوب بڑھکی، یعنی یوں سمجھو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب آگ جل جل کے ٹھنڈی ہوئی تو دیکھا اس کے بدن کا پھر بھی ایک بال بھی نہیں جلا۔ پھر جب تیسری مرتبہ جلانے لگے، اب اس کی بیوی جو تھی وہ سامنے آ گئی، اس نے کہا خبردار اب نہ اس کو جلانا۔ کہنے لگے کیوں نہ جلائیں، ہمارا مذہب ہی یہی کہتا ہے اس کو جلانا ہے۔ وہ کہنے لگی تم اس کو 100 مرتبہ بھی جلاؤ یہ نہیں جلے گا، اس لیے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دیوانہ تھا، میلاد سننے جاتا تھا، اور مرنے سے پہلے رب تعالیٰ نے اس کو دولت ایمان بھی عطا کر دی۔ میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا تھا، میں گواہ ہوں، لیکن میں ہندو ہوں، میں نے ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن جب تم نے 2 مرتبہ جلایا یہ نہیں جلا تو مجھے بتلانا پڑا کہ یہ مسلمان مرا ہے، اب اس کو آگ نہیں لگے گی۔ ارے جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی آگ میں جلنے سے بچا لیا ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ سے بھی بچائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ارے جہاں پر میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک اور بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں، اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی شوق پیدا ہو جائے، ہم بھی اپنے گھروں میں ناچ گانے کی محافل منعقد کرنے کی بجائے سرکار کا میلاد کروانا شروع کر دیں۔ ایک گاؤں ایسا تھا جب میلاد شریف کا مہینہ آتا تو گھر گھر محفل میلاد ہوتی تھی، یعنی ان کا جدول کیا ہوتا تھا، شیڈول کیا ہوتا تھا، آج ان کے گھر میں محفل میلاد ہے، دعائے خیر ہوئی ہے تو یہ کھڑے ہو گئے، جناب کل کو میرے گھر میں بھی محفل، سب میرے گھر آ جانا، ان کے گھر محفل میلاد، دعائے خیر ہوئی ہے، یہ کھڑے ہو گئے، بھئی کل کو میرے گھر میں محفل میلاد ہوگی، سب ادھر آ جانا، یعنی اس طرح باری باری گھر گھر میں محفل میلاد ہوتی۔ ایک بندہ بیچارہ غریب تھا، اس کا چھوٹا سا مکان تھا، اور اس کے دل میں بھی بڑی شوق تھا کہ یار میں بھی، میرے گھر میں بھی سرکار کا ذکر ہو جائے، لیکن وہ اپنے گھر کو دیکھتا، اپنی غربت کو دیکھتا تو اظہار نہ کر پاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ محفل کا کوئی رنگ ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکا، جیسے دعائے خیر ہوئی تو اس نے بھی کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ بھئی کل میرے گھر میں بھی محفل میلاد ہوگی تو سارے میرے گھر آ جانا۔ خیر اگلا دن ہوا تو لوگ آنے شروع ہو گئے،
پہلے اس کا کمرہ بھر گیا، پھر برآمدہ، پھر صحن۔ اب لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں اور وہ باہر گلی میں کھڑے ہو کر سرکار کا میلاد سن رہے۔ اب اس بیچارے کے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں تھی کہ ان کے لیے کوئی چادر کا بندوبست کر دیتا، وہ گلی میں کھڑے ہو کے سن رہے۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں، اس نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر سے ایک چادر نکالی اور ایک بندے کو اشارہ کیا، کہنے لگے یہ چادر بچھا لو، جاتی مرتبہ مجھے واپس کر دینا۔ انہوں نے چادر بچھائی، اس پر بیٹھ گئے، میلاد شریف سنتے رہے۔ جب دعائے خیر ہوئی، انہوں نے چادر جھاڑی، طے کی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت کو چادر واپس کر دی۔ اس نے چادر رکھ لی اور رات کو سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو اس نے اپنے گھر کا میکے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور جب ناراض ہوتی ہے تو اپنے میکے کا سامان اکٹھا کرتی ہے۔ یہودی کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا کہ بھی ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا بس تیرا میرا رشتہ ختم ہے، اب میں یہاں سے جانے لگی۔ کہنے لگا راتوں رات ہوا کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ہمارے پڑوس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک تھا، تو میں نے اس میلاد پاک میں چادر پیش کی۔ جب رات کو میں سوئی تو میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے ہماری محفل میں چادر پیش کی ہے اور دوزخ میں چلی جائے، ہمیں یہ مناسب نہیں لگتا، اٹھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا جی میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور تو یہودی ہے، تیرا میرا رشتہ ختم، اب میں یہاں سے جانے لگی ہوں۔ یہودی مسکرا کر کہنے لگا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جو سرکار رات تجھے کلمہ پڑھا گئے وہ مجھے بھی مسلمان کر گئے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے جناب یہ واقعات ہے، ان کا قرآن و حدیث سے کیا تعلق ہے، تو آئیے میں اس کے لیے بھی حوالہ عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے کہ میں نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا۔ ابو لہب جو پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کسی کو شک شبہ نہیں، جس کی مذمت میں پوری ایک سورت اتری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری سورت۔ فرماتے جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا بھی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیسی تیری بیت رہی ہے؟ کہنے لگا بس کچھ نہ پوچھو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، مجھے شب و روز عذاب ہی ہوتا جا رہا ہے، عذاب ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ فرمانے لگے میں نے پوچھا کہ پیر والے دن کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ پیر کا دن تھا، میری لونڈی سویبہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اے ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا بھائی تو نہ رہا، چلو بھائی کی نشانی آ گئی۔ تو خوشی منانے کا انداز تبدیل ہوتا رہتا ہے، خوشی منانے کا انداز تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہم میلاد شریف کی خوشی میں موم بتیاں جلایا کرتے تھے، تو میرا مطلب ہے تھوڑی دیر بتی جلتی تھی اور اس کے بعد پھر میرا مطلب ہے اندھیرا ہو جاتا تھا، پھر چراغ جلانے شروع کیے، پھر یہ لائٹنگ آ گئی، مرچیں لگانی شروع کر دی۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ خوشی منانے کے انداز تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان وقتوں میں خوشی منانے کا اظہار کیسے کیا جاتا تھا؟ غلام آزاد کیے جاتے تھے۔ جیسے ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں دعوت دی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول فرما لی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہیں اور قدم گن رہے ہیں. کس نے کہا وہ عثمان یہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہنے لگے آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گن رہا ہوں اور ہر قدم پر میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا. تو یہ خوشی کے اظہار کرنے کا ایک انداز تھا کہ وہاں پر جب کسی کو بہت زیادہ خوشی ملتی تو غلام آزاد کرتے تھے. تو ابو لہب کہنے لگا کہ جب میری لونڈی ثویبہ نے مجھے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو کہنے لگا میں نے خوشی میں آ کر کہا جا میری طرف سے تو آزاد ہے. انگلی سے میں نے اشارہ کیا. کہنے لگا جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا وہ انگلی پیر کے دن میں جب منہ میں ڈالتا ہوں اس میں ایسا مشروب نکلتا ہے کہ میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. اب یار ایمانداری سے بتلاؤ کہ وہ بندہ جو پکا کافر ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہا ہے بھتیجا سمجھ کر. کیا سمجھ کر؟ اونچی بولو ذرا. بھتیجا سمجھ کر منا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع نہیں جانے دے رہا بلکہ اس عمل پر بھی اس کو ثواب دے رہا ہے، یعنی اس کو اس کے عذاب میں کمی دے رہا ہے. تو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے رحمت للعالمین سمجھ کے منا رہا ہے، محمد رسول اللہ سمجھ کے منا رہا ہے. ارے صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجا صدر اللا نور الہدا کافی الورا مصباح ظلم جمیل شم شفیع المم صاحب الجود والکرم. ارے جو سرکار کا میلاد یہ سمجھ کر منائے گا رب تعالیٰ اس کو کتنے انعام و اکرام سے نوازے گا. تو پیاری اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بعض بندے کہتے ہیں کہ نور و کتاب مبین سے مراد یہ ہے روشن کتاب. لیکن ایک بات میری توجہ سے سننا، ایک بندے کا نام اسلم اکبر ہے، یعنی بعض کا تو ہوتا ہے نا اسلم نام ہے تو اس کے باپ کا نام اکبر، تو ہم کہتے ہیں اسلم اکبر آیا، تو اس سے مراد ایک ہی ہوگی. اور اگر میں کہوں اسلم اور اکبر اب کیا ہوگا؟ اونچی بولو ذرا. اور کو عربی میں واو سے ظاہر کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور اور کتاب کے درمیان واو لگایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نور اور ہے کتاب مبین اور ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد میرے آقا کی ذات اقدس ہے. تو پیارے اسلام بھائیو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، رسول بھی دعائیں کرتے رہے، اور ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر دیا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں. آخر نبی اور رسول کا مقام بڑا افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے. یہ سرکار کی امتی بننا چاہتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، کوہ طور پر تشریف لے جاتے. ایک دن عرض کرتے ہیں مالک مولا میں نے تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے، تو دیدار کرنے میں پتہ نہیں کتنا مزہ ہوگا. تو اظہار کر دیا ربی آرنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آتا ہے لن ترانی،
اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ ضرور دکھا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں, اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو پھر مجھے تو دیکھ لینا. اللہ 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 اللہ. جب رب تعالیٰ نے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی, یہ جل کے سرما ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو عرض کرتے ہیں مالک و مولا میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں تجھے اپنے محبوب کے امتی کی ذرا شان بتلاؤں. یا اللہ امتی کی کیا شان ہوگی؟ فرمایا جیسی ایک تجلی میں نے پہاڑ پر ڈالی یہ جل کے سرما ہو گیا اور تو بے ہوش ہو گیا, ایسی 70,000 تجلیاں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مجھے بھی بنا دے. تو یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں, نہ ہم نے دعا مانگی, نہ ہم نے کوئی اپلیکیشن دی, نہ ہم نے کوئی التجا کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر دیا. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم اس قابل نہیں تھے جس قابل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا. تو جس رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے تو ہمیں اس رب کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. آواز کم ہو گئی ہے, تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو. تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کیا ہم مانتے ہیں؟ یار میں آپ کی کورٹ میں فیصلہ رکھ دیتا ہوں, آپ فیصلہ کریں. آپ اپنی دکان پر یا گھر میں یا فیکٹری میں کوئی ملازم رکھتے ہو, کیا رکھتے ہو؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے, دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے, تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے, آپ کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس کو سزا دو گے, اس کو چھٹی کرا دو گے. میں کہوں بھائی غریب آدمی ہے کیوں مار رہے ہو, کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب ملتا ہے حافظ جی 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں, 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی جو 3 مرتبہ بلانے پر نہ آئے اس کو یہ سزا دے رہے ہو, ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے, جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یقین جانو حضرت صاحب یہ میرے دل کا درد ہے جو میں جا کے لوگوں کو سناتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہتا جی آنکھ ہی نے کھل دی. اور ڈاکٹر کہتا ہے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کیا کر, وہ جنا گارڈن پہنچا ہوا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. آج جا کے مسجدوں میں دیکھو فجر کے وقت مسجدیں ویران ہیں اور گراؤنڈیں بھری ہوئی ہیں, کہاں مرد عورت سب جناب لگے ہوئے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا یار تو اچھا بھلا بندہ, تو الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے اس لیے میں الٹا ہوتا ہوں. میں ڈاکٹر کے پاس چلے گیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اچھے بھلے بندے کو الٹا کیوں کرتے ہو؟ اب ڈاکٹر کا جواب سنو. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ جب مکان بناتے ہو پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو کہ نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتا ہوں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جی پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے, نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا پھر سنو, یہ دل خون کی ٹینکی ہے, اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے, اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. اور جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے, بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہتا ہے حافظ جی کہ سچی گل دساں. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی.
جب بندہ سجدے میں جاتا ہے سر نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کے پیچھے چلنے والے تو ایک مرتبہ دماغ کو فریش کرے گا, اگر میرے آقا کا غلام بن جا تو روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے لیتا ہے آدمی کو نجات. دیکھو بھائی میری بات سنو, میں آپ کو بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں, میری بات آپ کو غلط لگے میری جھولی میں ڈال دو, کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں انشاءاللہ تعالی اپنے الفاظ واپس بھی لوں گا, معذرت بھی کروں گا, اور اگر میری بات سچی لگے تو عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا. دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے بات کہنے لگا ہوں. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر اس کو چیک اپ کرتا ہے, چیک اپ کر کے کہتا ہے جناب آپ چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دیں, آپ بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں, آپ نمک چھوڑ دیں, آپ میٹھا چھوڑ دیں. سچی بات بتا, چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. بڑا گوشت, نمک, میٹھا, یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے, اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, زنا نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا. ہمارے دوستوں کی محفل میں نا ایک دوست ایسا تھا جو مٹھائی بڑی کھاتا تھا. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں نے کہا بھئی اب نہیں کھاتے ہو؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تو کچھ نہیں ہوتا. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کے کہے سے تو نے مٹھائی چھوڑا ہے, اور سرکار کے کہے سے تو شراب نہیں چھوڑا یار, رشوت کھانا نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا. میں نے کہا تو ڈاکٹر کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے, اور اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر اس کی جیب گرم کرتے رہو. فیس کے لیے پیسے نہیں اندر جانے دیتے ہیں, باہر ہی بندہ کھڑا رہا, فیس نکالو پھر اندر جاؤ, اور فیس بھی دیتے رہو. خیر خواہی کب تک؟ جتنی دیر سانس میں سانس, مر گئے تو خیر خواہی ختم. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ اگر آج ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں. ارے آج ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہو رہے سرکار کے صدقے سے نہیں ہو رہے, ورنہ پہلی امتیں ایک ایک گناہ کرتے تھے چہرے بدل جاتے تھے. آج ان ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کیے جائیں, اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, چہرے نہیں بدل رہے. یہ سرکار کا صدقہ ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے. اور پھر جتنے خیر خواہ ہیں, جتنے جگری یار ہیں, ارے قبر میں اتار کر واپس پلٹ آئیں گے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی خیر خواہی کے لیے تشریف لائیں گے. اور میدان معاشر میں جب ماں کلوتے کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے. اب بتلاؤ ایسے خیر خواہ کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے, اور اونچی آواز سے بولے. چلو میں اس سمجھانے کے لیے ایک اور مثال عرض کر دوں. آپ کا کوئی عزیز ہے, محبت کرنے والا,
مدینہ شریف سے آپ کے لیے تحفہ لاتا ہے، تسبیح ہے، آب زمزم شریف ہے، کھجوریں ہیں، ٹوپی ہے، جائے نماز ہے، وہ لا کر آپ کو تحفہ دیتا ہے. آپ اس تحفے کو ضائع کر دے، اس کی قدر نہیں کرتے. سچی بات کرنا یار، ایمانداری سے بتلانا، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑا سوچیے بات سے. تو یار جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، اگر کوئی اس کی قدر نہ کرے تو تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے. یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ ارے یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ ایسا تحفہ ہے کہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں، لانے والے رحمت للعالمین، اور لائے ہمارے لیے. اگر ہم اس تحفے کو ضائع کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اذان ہو رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، ہماری گپیں چل رہی ہیں، پھر آپ خود ہی سوچو، جو اس تحفے کی قدر نہیں کرے گا اس سے رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے؟ تو بھائی ہم یہاں بیٹھے کاہے کے لیے؟ سرکار کو راضی کرنے کے لیے. آج اگر کسی نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، میں اس کو پیپر آؤٹ کر دیتا ہوں، پہلے بتا یہ سوال آ رہے ہیں، اور وہ پھر بھی تیاری نہ کرے، فیل ہو جائے، اس سے بڑا نکمہ کوئی ہوگا؟ اس سے بڑا نکمہ کوئی نہیں. تو تھوڑی دیر ذرا غور کیجئے گا کہ ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا. کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے میدان معاشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا. فرمایا میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تھوڑا سوچیے آواز سے، اتنی آواز سے بتلاؤ کہ یار جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے. تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں، جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے. اور بھائی میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو. آپ کہو کہ حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، تو پھر کیا خیال ہے ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ تھوڑا سمجھیے آواز سے بولو. اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ. کیوں جی ضرورت ہے نسخے کی؟ تو جی نسخہ بالکل آسان سا ہے. اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھئی روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ بھی لگا دیں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں انشاءاللہ. یار ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے، رب تعالیٰ کتنا خوش ہو. یہ ہے محفل میلاد کا مقصد. یہ نہیں آئے دو چار نعتاں سنیا، جھوم جھوم کے نعرے لائے، لنگر کھادا تے جمیں آئے مچھانو تا دے دے میں چلے گئے. یہاں آنے کا مقصد یہ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، ہوتا نا صبح دوپہر شام، تو میں نے کہا نسخہ مکمل کر لے. صبح کی خوراک پوچھتے ہیں جی ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھنے لگے دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھو نہ لو، بہتر ہے پڑھ لو.
بھائی صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہی ہو نا، تو وضو ہی کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ فجر کی راجہ شیطان کرنا اچھا ہن کل تو شروع کریں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے۔ ایسا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، اونی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے محسوس پتہ کیا ہو رہا ہے، جیسے شیطان کان میں پھونک مار رہا ہے، اور بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے۔ شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ تو دشمن کی بات ماننی چاہیے نا، تو آپ کیوں مان رہے ہو یار؟ چلے جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا وہ تو اونچی آواز سے بول دینا، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لیں گی، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج اپنے اپنے گھروں میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھو، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑھا ہے، اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تیرے گھر میں برکت کیسی ہوتی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ویران نہ کرو، ارے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے آباد کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا، جی میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر، پھر دیکھنا تیرا دن کیسا پیارا گزرتا ہے۔ اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر تک 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ چلو چلتے چلتے ایک ایسی پیاری بات سنا دوں آپ کو، ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا، حافظ صاحب میری تو قسمت ہی پھٹ گئی ہے، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا، جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو بھی سیدھا کرنے کا نسخہ بتلا دوں؟ الٹی قسمت سیدھی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا ضرور بتلائیں۔ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا، سٹیمپ، دیکھی ہوگی آپ نے؟ اس مہر کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں کہ سیدھے ہوتے ہیں؟ اونچی بولو ذرا۔ مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں۔ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ، میں نے کہا تیری قسمت الٹ گیا، تو بھی اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔